أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى والثالث العطف على التوهم نحو ليس زيد قائما ولا قاعد. گفتگو جو ہے وہ اقسام عطف کے اندر چل رہی ہے اور بیان کیا مسلسل 3 یا 4 روز تک کہ عطف کی 3 قسمیں. ایک دفعہ عطف کرتے ہیں لفظ کے اوپر، ایک دفعہ عطف کرتے ہیں محل کے اوپر، اور تیسری قسم ہے عطف علی التوہم، وہم کی بنا پر عطف کرنا. وہم کی بنا پر عطف کیسے ہوتا ہے؟ غالباً بہت غور سے سنیں، عطف علی التوہم ہے کیا؟ وہم کی بنا پر عطف کیسے کیا جاتا ہے؟ متکلم جو ہے وہ عادتاً معطوف علیہ کے اندر ایک اعراب کو دیکھتا ہے، یعنی جس اسم پر عطف کیا جا رہا ہے عادتاً کثرت سے متکلم کو پتہ ہے کہ اس معطوف علیہ پر یہ اعراب آتے ہیں. مثلا کیا؟ لیسا اور مائے نافیہ کی خبر میں بائے جارہ کا آنا، اور یہ بائے جارہ جو کہ لیسا اور ما کی خبر میں آتا ہے، اس کو کیوں لے کر آیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ما زید بقائم، لیسا زید بقائم. تو یہ آنا بہت زیادہ ہے، یہ لیسا کی خبر میں اور ما کی خبر میں. آیات قرآنی کے اندر بھی ہے، کلام عرب میں بھی ہے. تو اب عادت متکلم ہو گئی ہے کہ وہ لیسا کی خبر میں بائے جارہ کو دیکھتا ہے، وہ مائے نافی کی خبر میں بائے جارہ کو دیکھتا ہے وہ. اب ایک ایسا موقع آیا کہ لیسا یا ما کی خبر میں بائے جارہ نہیں تھا، اور ایک اسم آ کے اس کے اوپر عطف ہو رہا تھا خبر کے اوپر. تو اب متکلم یہ وہم کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے با، کیونکہ بہت زیادہ آنا لیسا کی خبر میں اور ما کی خبر میں، کہ یہاں پر کیا با داخل تھا، ابھی کسی سبب یا کسی وجہ سے نہیں آیا، اور یہ وہم کر کے کیا کرتا ہے؟ اس خبر کے اوپر عطف کرتا ہے. کہ یہاں پہ وہم کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے اوپر عطف نہیں کر رہا، محل کے اوپر بھی نہیں، بلکہ یہ وہم کی بنا پر عطف ہو رہی ہے. کہ یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ با کا آنا، لیسا کی خبر کو کمال تب ملتا ہے جب اس کی خبر میں با آ جائے. مائے نافی کی خبر کے اندر با آ جائے تو اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے. ما زید بقائم. تو اب اس عطف کو لاتا ہے عطف علی التوہم، یعنی یہ جو عطف کیا نہ لفظ کے اوپر ہے نہ محل کے اوپر، بلکہ ایک وہمی عطف ہے یہ. لیکن وہمی عطف ایسا نہیں ہے کہ اب آپ لوگ ہر جگہ جو ہے وہ کوئی بھی اعراب لا کے بولتے ہیں عطف علی التوہم. نہیں، قاعدہ ہے اس کا. قاعدہ کیا ہے؟ کہ جہاں پر اعراب متکلم کی عادت ہے، وہ روزانہ اعراب دیکھ رہا ہے، لیس زید بقائم، ما زید بقائم، کثرت کے ساتھ کیا دیکھ رہے وہ؟ با کا آنا. بات واضح ہو رہی؟ اب ادھر وہم صحیح ہے، ادھر یہ وہم تصور کرنا حق ہے. یہ کلام عرب میں بھی اشعار نہیں چاہیں گے، یہ بہترین اور حسین بنا دیتا ہے ایسا عطف. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ عطف جو ہے نا فقط یہ با کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ مجزوم میں بھی ہے، یہ منصوب کے اندر بھی ہے، مرفوع میں بھی ہے. آگے اب جو پوری ادھر سے لے کے آخر تک جو مسئلہ ہے آج تھوڑا پڑھتے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی. اب اس کے اندر ایک ایک کر کے بیان کریں گے، مجزوم میں کیسے عطف کرنا ہے، مرفوع میں کیسے کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سارے کے ساری بحث ایک ایک کر کے آئیں گے. والثالث العطف علی التوہم، تیسری قسم کی عطف کی وہم کی بنا پر عطف کرنا. نحو لیس زید قائما ولا قاعد بالخفض، خفض یعنی کیا؟ یعنی جر کے ساتھ. علی توہم دخول الباء فی الخبر، کیا وہم کر رہا ہے متکلم یہاں پہ؟ قاعدین کس پر عطف کر رہا ہے؟ کوئی قائمین کے محل کے اوپر نہیں ہے، کوئی لفظ کے لفظ تو منصوب ہے اس کا. علی توہم دخول الباء فی الخبر، کیا وہم ہے؟ کہ با یہاں پہ کیا ہے؟ خبر میں داخل ہے. وشرط جواز هذا القسم الثالث، اس قسم ثالث کے جائز ہونے کی شرط کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی ترکیب پوچھے تو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ عطف برتا ہوں، طلبہ بازی کرتے ہیں کہ یہاں پہ عطف برتا ہوں ہے وہ.
کہہ رہے ہیں اس کی شرط ہے اس کی، وہ شرط و جوازی، اس کے جائز ہونے کی شرط کے عطف علی الوہم کی، عطف علی التوہم کی، کہہ رہے ہیں صحت دخول ذالک العامل المتوہم، متوہم وہ عامل کہ جس کا آپ وہم کر رہے ہیں، اس عامل کا کہہ رہے ہیں اس کی خبر پر داخل ہونا صحیح ہو. بات واضح نہیں ہو رہی؟ وہ شرط حسنی یعنی شرط و کمال ہی، کمال کی شرط کے، حسن کی شرط کے، کثرت و دخولی ہونا، یہ ما اور لیسا کی خبر میں با کا آنا بہت زیادہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایسے عطف نہیں کر رہا. ایک شرط تو کیا ہو گئی جائز، جواز کی شرط کیا ہے عامل متوہم داخل ہو سکتا ہو، دوسری کمال کی شرط کیا ہے بہت زیادہ ہو، بات واضح، اس کا آنا بہت زیادہ ہو. ولہذا حسن قول زہیر، زہیر اور قول کر ایسی ایسے حسنہ بہترین قول ہے، اچھا قول ہے، شاعر کا قول. بدا لیا میرے لیے کیا ظاہر ہو گیا، انی لست مدرکا ما مضى ولا سابق شیئا اذا کان جائیا. ترجمہ پتہ نہیں کیا اس کا، دیکھ کے آئیے گا. یہاں پہ ولا سابقن عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ مدرک کے اوپر. ہماری روش ہے جو کام کا شعر اسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ آپ لوگ لیکن دیکھیں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، دیکھیں ضرور. ہم اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے اندر لیلا ہو، مجنون ہو، کوئی کام کی چیز ہو، ایسے ہی نہ آگے پڑھیں. اب یہ اشعار کا ترجمہ آپ لوگ آگے پڑھنے سے پوچھے رات کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. ولا سابق کس کے اوپر عطف ہے؟ بے مدرک کے، مدرکہ کے وہم کر رہے ہیں یہاں پہ. لستوں کی خبر ہے مدرکہ، اسم کیا ہے یہ تو، لست مدرکہ. اب یہاں پہ وہم کیا کر رہا ہے؟ وہم یہ کر رہا ہے کہ یہاں پہ با آیا، بے مدرکے نہیں ہے. صحیح. اب کسی سبب سے آیا نہیں آیا، وہم کی بنا پر سابقن کو مدرک کے اوپر عطف کیا. اس کو کیا بناتے ہیں؟ عطف علی التوہم. کوئی محل کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، کوئی لفظ کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، وہم کی بنا پر کیا کر رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے یہ. وقول الاخر ولہذا حسن قول زہیر وقول الاخر، اور دوسرا اشارہ قول مل حازم الشہم مقداما ولا بطل. یہاں پہ بطلن کے عطف ہو رہے، مقدامن کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے، کیا وہم کرتے ہوئے؟ یہ ماء نافیہ ہی ہے، ماء نافیہ کی خبر میں بھی با کا آنا شیوع کثرت ہے بہت زیادہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یہاں پہ متکلم کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ وہم کر رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ بات تھا اصل میں، ابھی کسی سبب سے نہیں آیا شعر کے اندر، اور یہاں پہ بطلن کو مقدامن کے اوپر اس نے کیا عطف کر دیا، عطف علی التوہم کی بنا پر جر دیا. اور یہ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت ہے، کمال بھی ہے اس کے اندر اور جواز کی شرط بھی موجود ہے. ولم يحسن قول الاخر، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ولہذا لم يحسن، عطف اور حسن کے اوپر دو شرطیں لگائی تھی، ایک شرط جواز، دوسری شرط کمال. ان دو کی وجہ سے یہ دو قول اچھے ہیں اور یہ والا قول اچھا نہیں ہے. ولم يحسن قول الاخر، دوسرا قول اچھا نہیں ہے. یہ کیوں؟ وما كنت ذا نیرب فیہم ولا منمش فیہم منمل. یہاں پہ ولا منمشن کو ذا نیربن کے اوپر عطف کرنا عطف بر توہم بہتر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آغا غضنفر، شیخ غضنفر صاحب؟ اچھا کر صحیح ہے، جائز ہے، کمال نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آغا دی؟ یہ عطف علی التوہم تو نہیں، عطف علی لفظ نہیں عطف علی التوہم میں کیا ہوئی؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ بال کاٹنے کا فائدہ ہوتا ہے. کانا کی خبر میں با کانا کے آغاز کم ہے، لیسا اور ماں کی طرح نہیں ہے. خود نیچے لکھا ہوا ہے یہ لقلت دخول الباء علی خبر کانا، کیوں کہہ رہا کانا کی خبر میں با کانا کم ہے، لیسا میں زیادہ ہے، ماں میں زیادہ ہے. کانا کے اندر کیا بولے؟ بخلاف خبرئی لیسا و ما، لیسا اور ماں کی خبروں کے خلاف. بخلاف خبرئی کون سی صیغہ خبر ہے آگے شفاعت؟ دیکھا اس لیے میں آپ سے پوچھا تھا کون سے آگے نجف خبرئی؟ بخلاف خبرئی لیسا و ما. نعم سید یاسین رضوی صاحب. کون تسنیہ یہ؟ کیا تسنیہ کیا وہ؟ تو نون کیوں گر گیا؟ ہاں خبرئی لیسا و ما، اضافہ رکھ دی طرف لیسا اور ما کی طرف.
تو اضافے کیسے کیا ہو گیا بتائیں؟ تسنیہ کا نون گر گیا ہے. نونن تل العرابہ، یاد رکھیں شعر. او تنوینہ مما تضف احذف کطور سینا. اچھا والنیرب، یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ منمش کو عطف کیا نیرب ذا. نیرب صحیح ہے، یعنی کہ ذا نیرب کیا وہم کرتے ہوئے کہ یہاں پہ با ہے یہ، لیکن کانا کی خبر ہے، با کانا کیا بنے گا؟ کم ہے. والنیرب، نیرب کیا ہے؟ النمیمہ، نمیمہ. نمام کو کیا نیرب بولتے ہیں. یعنی وما کنتو نمامن، میں کیا ہے وہ نمام نہیں ہوں. نمام کی کیا تعریف ہے آقا جعفر؟ ہیں؟ چغلی کرنے والے انسان کو نمام، بہت مذمت کی روایات کے اندر. نمیمہ جو کرتا ہے نا اس کو کیا وہ اس کی مذمت ہے. والمنمل، منمل کون سی ہے آقا غضنفر؟ شیخ غضنفر صاحب جی آقا نجف. منملون کون سی ہے؟ نعم اسم فاعل من باب فعل سے اسم فاعل. انملا ينمل منمل منمل لينمل، یہ کیا ہے؟ باب فعل سے. الکثیر النمیمہ، کیا بہت زیادہ چغلی کرنے والا. اس کا کام ہے جیسے مدرسے میں واقع فلاں طالب نے گروپ پہ میسج کر کے بولتا ہے آپ بہت دیکھتے دھلا دیے مجھ سے فلاں. کیا یہ منمل انسانی ہے جو کیا گروپ پہ میسج کرے دیکھتے کے پر ہو رہا ہو. والمنمش، منمش کون سی ہے؟ وہی منمل مکرمن. المفسد ذات البین، المفسد ذات البین، وہ جو ظاہر بالکل اشکار کیا ہے فساد، کوئی اس کو خوف ہی نہیں کسی کا. یہ ترجمہ بیان کر رہے شعر کا. وقما وقع هذا العطف في المجرور، کہہ رہا جس طرح عطف مجرور میں واقع ہوتا ہے. وقع فی اخیہ المجزوم، اپنے بھائی مجزوم. کیوں اخی کیوں کا؟ کیونکہ جر جو ہے وہ خاص سے اسم کے ساتھ اور جزم خاص سے کس کے ساتھ بتائیں؟ اس لیے بھائی کہہ رہے ہیں. وقع فی اخیہ المجزوم، فقط مجرور میں نہیں بلکہ کیا مجزوم کے اندر بھی عطف علی التوہم آپ کر سکتے ہیں کہ اصل میں کیا جب معطوف علیہ کیا تھا؟ مجزوم تھا، اس لیے کیا ہے معطوف کو جزم وہم تصور کر کے. وقع ايضا في المرفوع اسما، وقع ايضا حال كونه اسما، اور یہ واقع ہوتا ہے مرفوع میں بھی. کون سا مرفوع؟ فعل نہیں اسم. اور فی المنصوب اسما و فعلا، اور منصوب میں اسم اور فعل. اور فی المرکبات، اور مرکبات جمل وغیرہ کے اندر بھی کیا یہ عطف واقع ہوتا ہے. اب ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. فاما المجزوم فقال بالخلیل وسیبویہ فی قراءت غیر ابی عمر. یہ قراء سبعہ میں سے ہے. ادھر قرآن کی آیت ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن. کون سا صیغہ ہے جعفر؟ فاصدق. ہم نیچے نہیں دیکھیں تفعل سے لکھا ہے وہاں پہ. پھر کہاں صیغہ مجاہد؟ کیسے ہوگا تفعل سے؟ کیسے ہوگا؟ فعل ماضی ہے؟ نہیں نہیں. کون سی ہے؟ کیسے؟ کچھ خاص حروف ہیں، اگر وہ شروع میں آ جائے تو اس میں کچھ اعلانات ہوتے ہیں. کتنے حروف ہیں وہ؟ 11 حروف ہیں. آخر میں آیا ترمیم کا اس کے اندر. فصدق تفعل سے کس طرح بنے گا؟ کون 11 حروف میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ تصدق کیوں؟ بلال کیا کریں گے؟ اس کا پہلا آپ ساکن ہو جائے گا تو پھر ہاں شروع میں ہم لگا چل جائے گی. تا کو ساتھ میں بدلیں گے تو پھر ساکن ہو جائے گا. مشدد کریں گے. کون سی غیر صحیح ہو؟ کون سی بتا رہے ہیں؟
تدسرا تھا نا، تدسرا ہو گیا اس سے، ہے تدسرا سے تدسرا ہو گیا تھا. اتنا سادہ کا ہے اتنا سادہ کا اتصل قاف کہاں چلے گیا؟ آج جو ہے وہ قاف ہاں اصل میں تھا نا تصدقہ تاپ صاحب نے بدلا پھر پہلا صاحب یہ مضارع متکلم کا متکلم ہے. ہاں یہ فعل مضارع متکلم ہے. یہ یصدق یصدقان یصدقون کہاں چلے گی؟ تا صاد میں صاد میں تبدیل ہو گئی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. فالصدقہ متکلم وحدہ کا صیغہ ہے. صحیح ہے. ماضی پھر کیا ہوگی؟ صدقہ تو کون سا باب ہوا؟ تو بازی میں حمزہ کہاں سے آ گئی؟ اصل وہ قاعدے کی بات آئے گی. پہلا حرف ساکن ہے، سات کو مشدد کے ساتھ میں تکیر ہیں نہیں، اصل میں اس تا کو بدلیں گے سواد میں، تو دو حرف ایک جیسے ہیں اور دو حرف ایک جیسے ہوں تو اس میں پھر ایک اس کے اندر سات کو ساتھ دونوں ساکن ہے اس لیے اس لیے ہم نے وصل لے کے کیا باب تفول سے بنائیں تو کس طرح ہوگا؟ صدقہ کیوں؟ پہلا صاحب دوسرے صاحب میں مدغم کر پہلا ساکن ہوا اس لیے ہم نے وصل لے اور دوسرے کا متحرک ہونا ضروری ہے. پھر اس کے لیے اس ابتدا میں اگر سکونت ہو تو محال ہے اس سے ابتدا کرنا. پھر اس کے لیے ہم حمزہ لائیں گے اس کے علاوہ اس پر دفعہ اس کو دیکھ کر آئیں کیا صیغہ یہ بتا دو. کل دوبارہ پوچھوں گا آپ کون سے. قانون نے بھی بنا تو دیا کچھ الٹا سیدھا. اس کو دوبارہ رات کو سارے دیکھ کر آئے. جعفر کون سی صیغہ بتایا آپ نے؟ تفاعل نا. ہاں وہ تو دیکھ کر دوبارہ دیکھ کر آئے اس کو. الغرض یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَأَكُن کو عطف کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ فَأَصَّدَّقَ فعل مضارع متکلم وحدہ. یہ وہم کرتے ہوئے کہ یہاں پہ کیا بولیں یہ خود جو ہے نا وہ لولا اخرتنی فاصدق اس کے معنی میں ان اخرتنی فاصدق یعنی خود ان کے لیے کیا یہ جواب بات ضروری نہیں ہو رہی. تو کیا ہوگا یہاں پہ اس کے یہ وہم کرتے ہوئے کیونکہ وہ مجزوم ہے تو اکن کو بھی کیا کر دیا جزم دے دیا لا کے. لیکن کہہ رہے ہیں یہ جو ترکیب ہے نا یہ ہر ایک کی قرأت میں نہیں ہے. یہ قرأت ابی عمرو کے ساتھ خاص ہے یہ کیونکہ اور دیگر جو قراء ہیں انہوں نے کیا انہوں نے بولا کہ نہیں یہاں پہ یہ معنی محل کے اوپر تفور ہے اور مجزوم ہے. وہ سے فاعل جوابیہ کا محل کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جواب کا محل مجزوم ہے تو کہہ رہے ہیں محل کے اوپر تفور ہے. اس لیے قید لگا رہے ہیں فی قراءت غیر ابی عمرو لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن فان معنى لولا اخرتنی فاصدق ومعنى ان اخرتنی اصدق واحد ایک ہی معنی ہے لولا یا ان کا بات ضروری نہیں ہو رہی. وقال السیرافی والفارسی. اب سیرافی اور فارسی نے کے بولا کہ وہ عطف علی محل یہ توہم کی بنا پر مجزوم نہیں ہے بلکہ کیا بولے محل فاصدق کے اوپر عطف ہو رہا ہے کا قول الجمی فی قراءۃ الاخوین جیسے کہہ رہے کہ تمام جو ہے نا قول قراءۃ اخوین سب کا قول قراءۃ اخوین کی بنا پر من یضلل اللہ فلا ہادی له ويذرهم بالجزم. یذرهم کیا ہے جزم کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ فلا ہادیہ فاعل جواب کے بعد جو لا ہادیہ ہے اس کے محل کے اوپر عطف ہو رہا ہے جیسا وہاں پر عطف ہو رہا ہے. سب نے بولا کہ یہاں پہ ترکیب کیا یذرهم کیا بولے ہاں لیکن اس آیت کو بھی دو طریقے سے پڑھا گیا ہے ایک یذرهم اور ایک یذرهم رفع کے ساتھ. بحث تب ہے جب جزم کے ساتھ پڑھا جائے. تو یہاں پہ یذرهم کیا ہو گیا فلا ہادیہ لا ہادیہ کے محل کے اوپر عطف ہو گیا ہے. اور جس طرح یہاں پر عطف ہے بعینی ویسے ہی واکن فاصدق کے محل کے اوپر عطف ہے. وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ سیرافی اور
فارسی کہہ رہے ہیں وہم وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَرُدَّهُ أَنَّهُمَا يُسَلِّمَانِ. اب یہاں سے ابن ہشام انصاری کیا کر رہے ہیں؟ ابن ہشام انصاری آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان دونوں کو رد کر رہے ہیں. کن دونوں کو؟ صرافی اور فارسی کو. یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی